بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، بہت اہم اپڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے۔ ناظرین، یہ خط نہیں ہے، عمران خان نے ایک روداد لکھی ہے، بہت لمبا چوڑا خط ہے۔ عمران خان نے سب کچھ کہہ دیا ہے، بہت کچھ ہے جو اس خط کے اندر عمران خان نے کہا ہے اور بہت ہی کھل کے کہا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر کے اوپر وکلا نے دعویٰ بول دیا ہے، کیوں بولا گیا ہے، کس نے بولا ہے، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد کو سجا دیا گیا ہے، جشن کا سما ہے، ہر طرف سعودی عرب کے پرچم لگا دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف کامیاب دورہ کرنے کے بعد سعودی عرب سے لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے کیا ٹویٹ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لندن پلان سب سے امپورٹنٹ، لندن پلان بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آنے لگ گیا ہے۔ اب اگلا کھیل لندن میں کھیلا جائے گا، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی طرف سے آرڈر آیا کہ اسلام آباد کو سجا دیا جائے۔ اسلام آباد کو سجا دیا گیا ہے، ہر پل کے اوپر، ہر چوراہے کے اوپر سعودی عرب کے پرچم لگا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اسلام آباد سے گزریں تو جگہ جگہ پہ پرچم نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرز کے اوپر لائٹس لگا دی گئی ہیں، یعنی کہ سعودی عرب کا ایک خاکہ پیش کیا گیا اسلام آباد کے اندر۔ اسلام آباد کو جشن کے طور پر سجایا گیا ہے، چونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے۔ اگر یہ معاہدہ آخر تک کامیاب رہا اور بیچ میں کہیں پر معاہدہ ٹوٹ نہ گیا تو اس معاہدے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ کس قدر زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، انٹرنیشنل حالات کو بھی دیکھا جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لندن پلان میں کیا کچھ ڈسکس ہونے والا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سامنے آئے گا کہ یہ پلان یہ جو معاہدہ ہے پاکستان کو کس قدر زیادہ بینیفٹ دے گا یا اوورال کیا سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہاں سے وزیر دفاع کا، سعودی عرب کے وزیر دفاع کا ایک پیغام آیا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے، سعودی اور پاکستان جارے کے مقابل ایک ہی صف میں، ہمیشہ اور ابد تک۔ یہ جو ورڈ ہے ہمیشہ اور ابد تک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ بھی بہت بڑا اور وسیع پیمانے پر ہے، یعنی کہ ہمیشہ تک کا تا قیامت تک کا ایگریمنٹ ہے۔ اتنا بڑا ایگریمنٹ دو ممالک کے درمیان، یہ واقعی ایک بہت بڑا جملہ جو کہ یہاں پر لکھا گیا ہے۔ خالد بن سلمان کا یہ بیان معاہدے کی معنویت کو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک اب نہ صرف سیکیورٹی تعاون کو بہتر کریں گے بلکہ مل کر دفاع اور جارحیت کی صورت میں مشترکہ رد عمل دینے کے عہدیدار ہوں گے۔ معاہدے کی تفصیلات میں یہ بات شامل ہے کہ دونوں طرف فوجی تعاون کو مضبوط کیا جائے گا، مشاورت ہوگی، مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی اور خطے میں وہ خطرات جن سے دونوں ممالک متاثر ہوں ان کے خلاف مل کر تیاری کی جائے گی۔ یہ بیان دینا ہے وزیر دفاع کا اور یہ بیان بہت بڑا بیان ہے۔ ہمیشہ اور ابد تک کا معاہدہ کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کو بظاہر اگر اس معاہدے پہ بات کی جائے تو یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اس کے اوپر ایک بیان دیا انصار عباسی نے، انصار عباسی کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدے پر جلے سڑے کمنٹ کر رہے ہیں، ان سے پاکستان کی کوئی خوشی کیوں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ طنز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر۔ پاکستان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے اور یہ وہ نقطہ ہے جس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ معاہدہ تو تمام مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ یقیناً پاکستان کی کامیابی پر کوئی بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سیاست نہ کریں۔ اگر کوئی عمل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی پاکستان کے مفاد کے لیے اٹھاتے ہیں تو وہاں پر باقی جماعتوں کی طرف سے بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے حق میں ہے، فی الحال پاکستان کے حق میں ہے، اس لیے اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کے اگر حق میں ہے تو سب کو اس کے اوپر پازیٹیو کمنٹس کرنے چاہیے۔ ناظرین، لندن پلان میں کیا کچھ آنے والا ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر کے اوپر وکلا نے حملہ کیا ہے، ان کے چیمبر کے اوپر دعویٰ بولا گیا ہے اور یہ دعویٰ بولا گیا علیمہ خان کی جانب سے، نیاز اللہ نیازی کی جانب سے، نعیم حیدر پنجوتا، تابش فاروق، لطیف کوسا، خالد محمود، عمران خان کی دونوں سسٹر اور بہت سارے اور بھی وکلا تھے۔ ان سب نے دعویٰ بولا ہے، لیکن دعویٰ کیوں بولا گیا ہے؟ یہ دعویٰ بولا گیا القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں۔ اس میں عمران خان کی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کا کیس تھا جسے مؤخر کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی تاریخ دی جائے، اس کیس کو سنا جائے۔ سرفراز ڈوگر نے جب دیکھا کہ اتنے وکلا ان کے چیمبر میں آ چکے ہیں تو سرفراز ڈوگر نے 25 ستمبر کی تاریخ وہ دے دی ہے اور یہ ریٹن فارم میں بھی آ گیا کہ 25 ستمبر کو اس کیس کو سنا جائے گا۔ علیمہ خان نے یہاں پر کیوں یہ کیس پیش کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اگر سرفراز ڈوگر سے انہیں کوئی بھی امید نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے حق میں آئے گا، لیکن ایک چیز ہے،
توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کم از کم یہاں سے کیس نمٹا دیا جائے، چاہے خلاف ہی فیصلہ آ جائے، تاکہ آگے بڑھا جائے اور درخواست کو اگلے کورٹ میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے، تاکہ یہ کیس جو کہیں نہ کہیں پر پہنچ جائے۔ ناظرین، یہاں پر ایک افسوسناک نقطہ ہے۔ افسوسناک پہلو یہ کہ عمران خان کے کیسز کے لیے عمران خان کی سسٹرز ہوں، وکلا ہوں، بھاگ رہے ہیں، منتیں کریں کہ پلیز عمران خان کے کیسز لگا دیں، عمران خان کے کیسز سنے جائیں، لیکن انہیں مؤخر کیا جا رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جہاں پر اپنے مفادات ہیں، وہاں پر آپ کے سامنے ایک کیس ہے کہ جس میں پی ٹی اے کے چیئرمین حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹایا گیا، کورٹ نے فیصلہ دیا، ہٹایا گیا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو گیا، انہوں نے درخواست دی، سب کچھ فوراً سے نپٹایا گیا، اور اب خبر سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ ناظرین، ودن ٹو ڈیز انہیں عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کے کیسز جو ہے سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں، مہینوں سے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی سننے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین، اس قدر زیادہ بے انصافی کی جا رہی ہے، یہ چیزیں بہت بے انصافی ہے۔ ناظرین، صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ حکومت پر طنز کر رہے ہیں، یا حکومت کوئی اچھا کام کہیں پر کر بھی دیتی ہے تو اس پر طنز کیا جاتا ہے، لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے کہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے چیئرمین کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں پر انصاف نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو کارکنان ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ بہت مخلص ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے جذبات کیا ہوں گے، یقیناً وہ اسی لیے طنز کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ کو بھی انصاف کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کہیں پر انصاف ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، عمران خان نے ایک خط لکھا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط بہت لمبا چوڑا خط ہے، ہم اس کی مین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ خط سننے کے قابل ہے، آپ نے یہ خط تھوڑا سا سننا ضرور ہے۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کو خط لکھ رہا ہوں، ڈسٹنس تک عمران خان نے بتا دیا ہے، لیکن اس کے انصاف کے دروازے میری اور میری اہلیہ پر بند ہیں۔ 772 دنوں سے زیادہ عرصہ سے 9/11 کی پیمائش کی پنجرے سے جبری خاموشی، تنہائی اور غیر مواصلاتی تہ خانے سے میں نے مسلسل قید تنہائی کو برداشت کیا ہے۔ 300 سے زیادہ مسلسل جعلی اور سیاسی طور پر محرک مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ اور دنیا بھر میں میرے حامیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ مجھے اخبارات اور کتابوں تک رسائی سے منع کر دیا گیا ہے۔ میرے وکلا اور اہل خانہ سے ملاقاتیں ایک شخص عاصم منیر کی خواہش پر من مانی منسوخ کی جاتی ہیں۔ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے، میرے بیٹے سب سے بنیادی حق سے محروم ہیں، اپنے والد سے فون پر بات کرنا، سیاسی کارکنوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنے قیام کے بعد سے قانونی قید نہیں رہا، یہ نفسیاتی اذیت کا حساب ہے جو میری مرضی اور میرے ذریعے 251 ملین پاکستانیوں کے جذبات کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آئین قانون کی حکمرانی اور میرے پیارے وطن کے جمہوری مستقبل پر مسلسل حملہ ہے۔ میری اہلیہ بشریٰ بی بی انچارج کرنل کے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کو بے انتہا صبر و تحمل سے برداشت کرتی ہے۔ وہ قید تنہائی میں رہتی ہے، طبی علاج سے محروم ہے، ٹیلی ویژن، کتابوں اور بیرونی دنیا سے کسی بھی تعلق سے محروم ہے۔ اس کی صحت بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ڈاکٹر کو اس کا معائنہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ علاج کرنے کو چھوڑے پاکستانی قانون اور واضح طور پر خواتین کو ضمانت کے لیے خصوصی رعایت دیتا ہے صرف اس کی جنس کی وجہ سے، لیکن اس کو یہاں پر بشریٰ بی بی کو یہ بھی نہیں مل رہا۔ سپریم کورٹ اس بات کو برقرار رکھے کہ خواتین قیدیوں کو حق کے معاملے کے طور پر قانون میں درج ضمانت کے حقوق دیے جائیں۔ اس کے باوجود بشریٰ بی بی کے معاملے میں یہ اصول معطل ہے۔ یہ تمام قانونی، اخلاقی اور اخلاقی حدود سے ماورا ظلم ہے۔ اسے کمزور کرنے کے لیے جسمانی اور نفسیاتی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں وہ اس طاقت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ جو اس کی ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان بھر میں میرے ہزاروں حامی اور پارٹی کارکن جیلوں میں بند ہیں، بہت سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا اور آئینی تحفظات کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی ٹرائلز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیرسٹر حسن نیازی کو فوجی حکام نے اٹھا لیا، غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا اور میرا بھتیجا ہونے کی وجہ سے 10 سال کی عبرتناک سزا سنائی۔ میری بہنوں کو ناحق قید کیا گیا، میرے بھتیجوں شاہریز اور شیر شاہ کو غیر قانونی قید کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی تاریخ میں میرے خاندان کے ساتھ اس بے مثال ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ جن عدالتوں کو آزادی کے نگہبان کے طور پر کام کرنا چاہیے تھا، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ختم کرنے کے لیے ہتھیار بنا دی گئی ہیں۔ ان ظالمانہ کنڈو آوازوں کو دبانے اور میری اپنی قید کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے باوجود عوام کا مینڈیٹ راتوں رات چوری کر لیا گیا۔
जमहूरियत को तंजन और आइन को तबाही में बदल दिया। कॉमनवेल्थ 2024 की अफशा होने वाली रिपोर्ट के जरिए इसकी मंजूरी और रबर स्टैंप किया गया। नाम नहाद 26वीं आईनी तरमीम को इस इंतखाबी चोरी को पाक करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसको चैलेंज करने वाली दरखास्तें आपकी अदालत में नहीं सुनी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके चीफ जस्टिस फवाद डोगर के तहत काबिल एतराज़ तर्ज अमल 26वीं तरमीम की ज़िमनी पैदावार इंतहाई परेशान कुन है। उसने जानबूझकर मेरी अलकादे ट्रस्ट पिटीशन और तोशाखाना नजरसानी दरखास्तों को दुरुस्त करने से इनकार कर दिया। उसने गैर जानबदारी छोड़ दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ एक गैर मुनसिफाना मुहिम के सहूलतकार के तौर पर कम कर दिया है। अपने हल्फ को पूरा करने की बजाय वो मेरी दरखास्तों को ना सुनने का जवाब पेश करने के लिए गैर संजीदा पॉलिसी वजूहात के पीछे छुप जाता है। नाज़रीन, ये लेटर बहुत लंबा है, लेकिन इसमें हम आखिरी आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दर्ज झेल तनकीदी पटिशन को हल करने के लिए हिदायत करें जो तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। उसके बाद कुछ केसेस हैं जिनके बारे में कहा गया है। नज़ीर इमरान खान का ये खत बहुत लंबा है जो कि लिखा गया है। इसमें फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। नज़ीर, ये खत नहीं है। इमरान खान एक तारीख रकम करते जा रहे हैं। इमरान खान मुज़ामत भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर इन रिटर्न भी चीज़ें दे रहे हैं ताकि रिकॉर्ड पर है कि इमरान खान ने अदालतों से भी रुजू किया, अक़वाम मुत्तहिदा से भी रुजू किया गया, आलमी दुनिया से भी रुजू किया गया, पाकिस्तान की आवाम से भी रुजू किया गया, पाकिस्तान के इदारों को भी बार बार कहा गया कि मेरे साथ बैठकर बात करें, जो बात होगी सामने होगी, मिल बैठकर बात करें। ये भी कहा गया, सियासतदानों से भी कहा गया, सबसे कहा गया। इमरान खान रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि तारीख गवाह रहे कि सबको इमरान खान झंझोड़ते रहे, जगाते रहे, लेकिन बदबख्ती का ये रिजल्ट रहा कि सब सोते रहे। इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की जाती रही, यहाँ तक कि अवाम भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है। अवाम जो है मुसलसल सोई जा रही है। इमरान खान ने जितनी भी कुर्बानियाँ इस कौम के लिए दी हैं, इस कौम ने एक भी कुर्बानी का हक अदा नहीं किया। नज़र, ये ख़त बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये कि जिनके पास इंसाफ की ताकत है ही नहीं, उनके पास जब खत जाएगा तो उनके पास ये खत पढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। खत पढ़ने के बाद पूछा जाएगा कि क्या जवाब देना है, जो जवाब मिलेगा वो सिर्फ सुना दिया जाएगा। सबसे अफसोस का मकाम यह है कि जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं है। नज़ीर, लंदन प्लान के बारे में आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं। लंदन प्लान का एक खाका तो वाज़ेह हो गया है। जिस तरह से सऊदी अरब से मुआहदा हुआ है, इसके फ़ौरन बाद लंदन की तरफ परवान भर ली गई है। शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो चुके हैं, आर्मी चीफ भी वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक पहले से हम आपके सामने रख चुके हैं कि एक मुलाकात तय है जिसमें 3 बड़ों की एक बैठक होनी है। वहाँ पर पाकिस्तान की रियासत का अवाम के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। ये फैसला क्या होगा, मुस्तकिल ये निज़ाम जारी रहेगा, तसलसल का फैसला किया जाएगा। जिस तरह का मुआहदा सामने आया है उसके ऊपर जिस तरह की खुशी मनाई जा रही है, गो कि ये मुआहदा रियासत के हक में जाता हुआ नज़र बज़ाहिर ज़रूर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह की खुशी मनाई जा रही है, इसके बाद लंदन प्लान क्या होगा, उसमें क्या कुछ दिया जाएगा, क्या कुछ लिया जाएगा, ये तसलसल कहाँ तक जाएगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब किस जानिब रवां होगा, ये चीज़ें भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि तसलसल जारी रहेगा। इसके ऊपर गिव एंड टेक की जो कंडीशन हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए, नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें उनकी मर्जी दे दी जाए, नवाज शरीफ चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए ताकि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से फैसले कर सके। उनके दिल में बहुत सारे दुख हैं, उनका वो मुदावा चाहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारा वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखिए।